اس کے اندر، اس کیس کے اندر. ٹھیک ہے. اور جب ہمیں پارٹی بنایا جائے وہ ہم نے درخواست وڈرا کر لی. ٹھیک ہے. اب کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو وہ درخواست دی تھی اس کو اپنی اوریجنل پوزیشن پہ لے آئیے. کیس چلے یا نہ چلے. اب یہ یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس درخواست کو ری اوپن کرنا. اچھا، میں کچھ چیز سمجھنا چاہوں گا آپ سے منصور صاحب. اب اگر وہ آپ نے کہا جی پاکستان نے ایک درخواست دی تھی کہ ہمیں ایز اے اگریو پارٹی بنا لیا جائے، ٹھیک ہے جی جی، اور اس درخواست کو اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ وڈرا کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اگریو پارٹی پھر بن جائے پاکستان. جی، یہی بات ہوئی تھی؟ جی. اچھا، اب کیونکہ کیس پاکستان نے نہیں کیا تھا، جی، یہ تو کلیئر ہوگی بات. بالکل. اچھا، اب پاکستان ایک مرتبہ پھر اگر اگریو پارٹی بن جاتا ہے تو پھر کیا کیسز دوبارہ ری اوپن ہو سکیں گے؟ اب یہ ایک دوسرا پہلو شروع ہو گیا. ہم جو ہیں انفارچونیٹلی، میں ذرا سے پھر ایکسپلین کر دوں، ہم انفارچونیٹلی ڈائریکٹلی جمپ کر رہے ہیں اس دوسرے پہلو کے اوپر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اس پہلو پہ جمپ نہیں کرنا ہے. اب جو زپیلی کہہ رہا ہے بیسیکلی کہ جب تک یہ پریزیڈنٹ رہیں گے ان کے خلاف کیسز اوپن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور یہ پوزیشن پہ تو آ جائیں گے کہ ہماری درخواست پینڈ ہو جائے گی وہاں پر، اور درخواست اس وقت تک سنی نہیں جائے گی جب تک یہ پریزیڈنٹ رہیں گے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو کیس ہے، دیکھیں لیٹ می پٹ اٹ ان اے ڈفرنٹ پرسپیکٹ، کہ فرض کریں کہ یہ کبھی خط لکھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ پریزیڈنٹ بن جاتے، تو جب بھی کیس پینڈ میں ہو جاتا وہ کنٹینیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور ظاہر اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پرزیوم کریں کہ کیس وہاں چل رہا ہے، اور چلتے ہوئے جب کیس پینڈ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ یہ بن گئے، اور جب یہ پریزیڈنٹ بن گئے اور کیس پینڈ ہو گیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ کیس چونکہ پینڈنگ ہوگا اور چلے گا نہیں، اس لیے کہ ان کو امیونٹی ہے. ٹھیک ہے. تو کیس جب یہ ان کی امیونٹی ختم ہوگی، جب بھی جی یہ کیس اس پوزیشن سے اٹھا لیا جائے گا جہاں پہ یہ پینڈنگ تھا. اچھا، میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا. زپیلی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان شوڈ ڈو اٹس ہوم ورک. جی. اور اس سے مراد ان کی یہ ہے، اس سے میں نے بڑا ڈیٹیل ان سے بات کی اور انہوں نے کہا جی میری مراد اس چیز سے یہ ہے کہ آپ اپنا ہوم ورک کریں، پاکستان کی عدالتوں میں پہلے یہ سارا ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہوا کیا. جی. پھر اس کے بعد رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا وہ سامنے لے کے آئے، ٹھیک ہے، جی. اور اس کے بعد ہمیں کیس دے وہاں پہ سوئٹزرلینڈ. جی. پھر ہم اس پہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں. اب ہوم ورک کیسے کیا جائے گا؟ اب میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. دیکھیے یہاں سپریم کورٹ کہتی ہے کچھ بھی وہاں پر سوئٹزرلینڈ کے اندر جو مرضی آئے ہو، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. ہم اس پہ انٹرسٹ ہے ہمارا کہ آپ یہ لکھیں خط ان کو کہ ہماری طرف سے یہ غلطی ہوئی تھی وڈرا کرنے کی. اچھا، بس سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ سوئٹزرلینڈ سے کہیں کہ کیس شروع کر دیں. زپیلی یہ کہتا ہے کہ جب آپ اپنا شروع کرنے کی بات کریں گے تو یو ول ہیو ٹو پروو کہ آپ کا کیس کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سیکنڈ سٹیج کی ہے جو کہ ابھی ارائیو نہیں ہوا ہے، بیکاز ایک ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ امیونٹی موجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ سٹیج ارائیو نہیں ہوا ہے. جب سیکنڈ سٹیج ارائیو نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا ایفیکٹ اس کا کہ آپ کے پاس ایویڈنس لیڈ کرنے کا موقع ہی نہیں ہوگا. آپ ابھی کیس چلا ہی نہیں رہیں گے. جب تک کہ آپ کیس چلانا نہیں شروع کرتے ہیں تو آپ ایویڈنس لیڈ نہیں کر سکتے، اور چونکہ امیونٹی ہے تو اس لیے ایویڈنس چل نہیں سکتی ہے. زپیلی کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک کیس پاکستان میں بھی فائل کیا ہوا اسی نوعیت کا. جی جی بالکل. تو پہلے آپ اس کیس کو ختم کریں اور وہ ایویڈنس جو ہمارے پاس لائیں گے تو ہم پھر آگے کر لیں گے. بٹ یہ کوشچن جب آئیں گے کہ جب اب آپ اپنا جو لیٹر ہے اس کو وڈرا کر لیں. withdrawal آف دی لیٹر از پرائر ٹو ہز بینگ گیون امیونٹی.
سپریم کورٹ کہتی ہے کہ پہلے تو ہم وی ڈونٹ نو، یو کم بیک ٹو یور اوریجنل پوزیشن، اس کے بعد جو آپ کے پاس اتھارٹی ہے، جو بینیفٹ ہے آپ کا، آپ اس بینیفٹ کو یوٹیلائز کر دیجیے گا، بٹ جب سے آپ کو امیونٹی ملی ہے اس کے بعد سے ہی آپ اپنی بینیفٹ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جو سچویشن تھی وہاں پہ لا کے آپ پہلے کھڑا تو کریں، پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اچھا، میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا، کیونکہ آئی ایم ناٹ ویری مچ لائک ایکوینٹڈ ود دس لا جی، مجھے کوئی لا کی اتنی کوئی سمجھ عقل نہیں ہے اس کی، آپ سے سیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں. اب یہ لیٹر پہ ویسے بات کریں، اسے تھوڑا سا اب اس سے تھوڑا سا ہم ہٹ رہے ہیں گفتگو سے جی جو ہماری ہو رہی ہے. اس لیٹر پہ اتنا سٹریس کرنا، اتنا زور دینا سپریم کورٹ کا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے، جب یہ این آر او کا کیس چلا تھا، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ گورنمنٹ نے خود کھڑے ہو کر، جو کہ بہت بڑا بہت میجر ایرر تھا ان کی طرف سے، اٹارنی جنرل جو ایکٹنگ اٹارنی جنرل تھے انہوں نے آن انسٹرکشنز آف دی گورنمنٹ، اس کا مطلب لا ڈپارٹمنٹ سے انسٹرکشنز تھے ان کے پاس، انہوں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ جو فائل کیا وائڈ ایب انیشو کا، دس واز دی بگیسٹ بلنڈر دیٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ. اچھا، جب ایب انیشو کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے جو فائدہ اٹھانا تھا اس سے وہ وڈرا ہونا ہے. تو کورٹ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان کا، کورٹ نے کہا ہے جتنے لوگوں نے پاکستان میں این آر او کا فائدہ اٹھایا تھا، دیٹ ول بی ریورٹڈ بیک فرام دی اپ ٹو دی ڈیٹ کہ جب این آر او آیا. ٹھیک ہے. اور اس تاریخ سے ان سب کے کیسز چلنے شروع ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ آصف زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے ہیں تو نیچرلی وہ ایشو بھی، ان کا بھی کیسز پینڈنگ تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جتنے کیسز ہیں، اگر آپ ججمنٹ پڑھیں، ججمنٹ میں آصف زرداری صاحب کے زور نہیں ہے، بلکہ وہ ہے کہ جتنے کیسز ہیں وہ سب کے سب کھلیں گے. اب اتفاق سے ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گیا جس کو امیونٹی مل گئی. وہ لائم لائٹ میں خود آ گئے. اب جب لائم لائٹ میں خود آئے وہ، تو کیا ایفیکٹ ہوگا اس کا کہ جتنا ہائپ کریٹ کرنا تھا وہ ایک آدمی کے خلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. دس واز انفارچونیٹ. ٹھیک ہے. بیسیکلی ہونا ان کے لیے نہیں تھا. اب آپ دیکھیے نا، امتیاز کو کیا، پھر کیا نام ہے ان کا، جو وہاب جو تھے ان کا بھی ہوا، جتنے لوگوں کا کیسز تھے اس سے پہلے، جو اے آر وائی والا گولڈ والا میٹر تھا وہ کھل گیا. مطلب نیم آل دی کیسز، سب کیسز کیم بیک ٹو دی اوریجنل پوزیشن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کا بھی کیس، ہی از ون آف دی پرسنز ہو اویلڈ دی بینیفٹ اینڈ دیئر فار ہی از آلسو ون آف دوز پرسنز. تو کوئی انڈیویجویلٹی کا وہ ایشو نہیں تھا. یہ ایک ہائپ کریٹ ہو گئی، اس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ ایک انڈیویجول کے خلاف جا رہے ہیں.